السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس ورچوئل مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اور اس برقی مجلس میں ہمارے جمع ہونے کا مقصد ایک نئے پروگرام کا آغاز ہے۔ آج کی اس اسٹریم سے انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، ایک نئی اسٹریم کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس اسٹریم کا نام ہم نے رکھا ہے دا ینگ ورلڈ، نوجوانوں کی دنیا، جوان دنیا۔ اور اس اسٹریم کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ کچھ وہ موضوعات جن کا خصوصی طور پہ تعلق نوجوانوں سے ہے، ینگ جنریشن سے ہے، نئی نسل سے ہے، ان موضوعات کو ڈسکشن کے ٹیبل پہ لایا جائے، ان موضوعات پر گفتگو کی جائے۔ بہت سارے مسائل ہیں جن کا تعلق عمومی طور پہ معاشرے کے ہر طبقے سے ہوتا ہے، اور اس پر انشاءاللہ الحمدللہ الگ الگ اسٹریمز میں اور الگ الگ پروگراموں میں بات ہوتی رہتی ہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق معاشرے کے کسی مخصوص طبقے سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کا طبقہ بہت اہم طبقہ ہے، بلکہ کسی بھی قوم میں نوجوان بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جوانی قوت کا نام ہے، جوانی طاقت کا نام ہے، جوانی توانائی کا نام ہے۔ تو کسی بھی قوم کی سب سے بڑی طاقت اس کے نوجوان ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کی سب سے بڑی قوت اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان بگڑ جائے، اس کے اندر خرابی آ جائے، اس کے اندر خامیاں ہو جائیں، وہ مفلوج ہو جائے، اس کی صلاحیتیں ضائع ہونے لگے، تو کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ہر قوم کی ترقی کے پیچھے اس کے نوجوانوں کا جوش، اس کے نوجوانوں کا جذبہ، اس کے نوجوانوں کی صلاحیت، اس کے نوجوانوں کی صالحیت ہوتی ہے۔ اس لیے جیسے عمومی طور پر معاشرے کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی خصوصی طور پر الگ الگ طبقوں کو بھی خصوصی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو عمومی طور پہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے، اور بعض طبقوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ تربیت کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ جیسے خواتین کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خاص کیا ہوا تھا، جس میں خصوصی طور پہ اللہ کے نبی خواتین کی تربیت کرتے تھے۔ ایسے ہی نوجوانوں کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلقہ خاص کیا ہوا تھا۔ خاص طور پہ جو اصحاب صفہ تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس تھے، اور انہی کے لیے یہ اصحاب صفہ کا مدرسہ مدینہ کے اندر قائم کیا گیا تھا، مسجد نبوی میں۔ یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو نوجوان تھے۔ تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق خاص جوانی کی عمر سے ہوتا ہے۔ جوانی کی عمر یہ بہت اہم عمر ہے، یہ زندگی کا بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین عمومی طور پر انسان کی پوری زندگی کے بارے میں تو سوال کرے گا ہی، خصوصی طور پہ اللہ رب العالمین جوانی کے مرحلے کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا۔ ایک طرف پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، ان عمرہ فیما افنا، آدمی سے پوچھا جائے گا اس نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تو دوسری طرف خصوصی طور پہ اپنی عمر کہاں گزاری، تو دوسری طرف اس سے پوچھا جائے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں پر صرف کی۔ اور جن لوگوں نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں، عقیدے کی اصلاح کرنے میں، کردار کی اصلاح کرنے میں، اعمال صالحہ کو حاصل کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت میں گزاری ہے، ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بلند ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ ساری حدیثیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جن بندوں کو جگہ دے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ تو اس لیے جوانی کے اس مرحلے میں نوجوانوں کی تربیت خصوصی طور پہ ضروری ہے۔ عمومی موضوعات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، پر نوجوانوں کے بہت سارے مسائل خصوصی مسائل ہوتے ہیں، تو ان خصوصی مسائل پر الگ سے گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ اور تربیت کے لیے صرف یک طرفہ گفتگو کافی نہیں ہوتی ہے، اس کا ہم کو احساس ہے۔ تربیت جو ہے وہ دو طرفہ گفتگو کا تقاضا کرتی ہے، تو گفتگو کے ساتھ ساتھ شامل کرنا نوجوانوں کو اپنی گفتگو میں،
اور ان کو سنانے کے ساتھ ساتھ ان کو سننا یہ بھی ضروری ہے، اس کا ہم کو احساس ہے. تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے جو نوجوانوں کے لیے شروع کیا گیا ہے، اس کا مقصد محض یک طرفہ آپ کو کچھ باتیں سنانا نہیں ہے، بلکہ کچھ باتیں آپ کو سنائی جائیں گی تو کچھ باتیں آپ کی سنی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو ہمارے اس پروگرام کے 2 حصے ہوں گے. پہلے حصے میں جو بھی موضوع ہم منتخب کریں گے گفتگو کے لیے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ خاص ان مسائل پر گفتگو کی جائے جن مسائل کا تعلق نوجوانوں سے ہے. تو اس میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھی جائیں گی. پہلا مرحلہ اور پہلی نشست جو ہے وہ ہماری اس حوالے سے ہوگی. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آخر کا کچھ وقت 15 منٹ 10 منٹ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی، 1 گھنٹے کا ہمارا یہ پروگرام ہے، تو 45 منٹ ہماری گفتگو ہوگی اور 15 منٹ انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکشن کے لیے رکھیں گے، گفتگو کے لیے رکھیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے رکھیں گے. آپ کا بھی ہم جو ہے وہ آپ کے سوالات ہوں گے وہ بھی سنیں گے، آپ کے خیالات ہوں گے وہ بھی سنیں گے، آپ کے مشوروں پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم نظر کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی آج کے ہماری اس پروگرام کے لیے جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے پورن ایڈکشن. گندی فلمیں دیکھنے کی جو لتیں ہوتی ہیں، اس کا جو ایک نشہ ہوتا ہے، یہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، اس کے دین میں کیا نقصانات ہیں، اس کے انسانی نفسیات پر، انسان کی سائیکالوجی پر، اس کے ذہن و دماغ پر اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، انسان کے جسم پر اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کی فیملی پر اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور ان نقصانات کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو اس لت کے شکار ہیں، اس گناہ میں ملوث ہیں، اس گناہ کے ذریعے سے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں، اپنے دل کو سیاہ کر رہے ہیں، جو لوگ اس لت کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کی اس لت کو چھوڑنے کے لیے کون کون سی چیزیں آپ کی معاون ہو سکتی ہیں. پورن ایڈکشن کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ ایڈکشن ڈرگز کے ایڈکشن سے زیادہ خطرناک ہے. میں نے اس بیچ میں، کیونکہ یہ موضوع تقریباً 1 ہفتہ پہلے طے ہوا تھا، تو اس موضوع پر میں نے نہ صرف یہ کہ اہل علم کی تحریریں اور علماء کے بیانات سنے، بلکہ جو جدید علوم اور جدید سائنسز میں مہارت رکھنے والے لوگ ہیں ان کی بھی میں نے بیانات سنے، ان کی بھی میں نے کتابیں پڑھی، مختلف قسم کے آرٹیکلز پڑھے. تو ایک بات جو جدید محققین نے، ایون ان میں سے وہ سارے لوگ ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں، ان لوگوں نے بھی لکھی ہے کہ پورن ایڈکشن کا جو نشہ ہے، گندی فلمیں دیکھنے کی جو لت ہے، یہ لت ڈرگز کی لت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ ڈرگز کی جو لت ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اتنے زیادہ لوگوں کو وہ شکار نہیں کرتی ہے اپنے لت کا جتنا پورن ایڈکشن کے لوگ شکار ہوتے ہیں. نوجوانوں میں جتنی بڑی تعداد اس ایڈکشن کی شکار ہے، گندی فلمیں دیکھنے کی لت کی جتنی شکار ہے، ڈرگز کی لت کے شکار اتنے لوگ نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو تھوڑا سا یہ تھا کہ جو ایکسس تھا وہ آسان نہیں تھا. پورن تک کے پہنچنے کے لیے سائبر کیفے ہوا کرتے تھے یا کیسٹس ہوا کرتی تھی جو خریدی جاتی تھیں، اور یہ سب کے لیے ممکن نہیں تھا. نہ سائبر کیفے کا ایکسس اور انٹرنیٹ کا ایکسس اتنا آسان تھا کہ ہر آدمی تک کہ وہ اس کی رسائی ہو، نہ ہی جو ہے وہ کیسٹس تک ہر آدمی کی رسائی تھی. لیکن اب اس ایڈکشن کا بہت زیادہ عام ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے ایکسس کا آسان ہونا. اب لوگوں کے لیے پورن تک کے پہنچنا آسان ہو گیا ہے. پہلے معاملہ صرف کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تک کے محدود تھا، یا پھر ٹی وی تک محدود تھا، وی سی آر اور سی ڈی تک محدود تھا. پر اب صورتحال یہ ہوئی کہ انسان کے لیے اپنے موبائل سے ان ساری گندی چیزوں تک کے پہنچنا اور ان تک رسائی کرنا آسان ہو گیا ہے. تو پورن جو پہلے صرف انٹرنیٹ اور فلموں اور ٹی وی میں تھا، اب وہ بہت آسانی کے ساتھ انسان کی اپنی انگلیوں پر آ گیا ہے. یعنی جیسے ہم جدید دنیا کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ 1 کلک اوے، دنیا کی ہر سہولت 1 کلک اوے ہے، 1 کلک کی دوری پر ہے. تو یہ 1 کلک اوے جو سہولت ہم کو انٹرنیٹ نے فراہم کر دی ہے، ہم کو موبائل نے فراہم کر دی ہے، اس میں بہت سارا خیر کا کام بھی 1 کلک اوے ہے. انسان قرآن کی تلاوت سننا چاہے تو وہ تلاوت بھی 1 کلک اوے ہے. انسان کسی شیخ کا درس سننا چاہے جو بہت دوری پر کہیں سعودی عرب میں یا یمن میں یا مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ خیر کے بھی بہت سارے کام انٹرنیٹ نے 1 کلک اوے کر دی ہیں، اور یہ انٹرنیٹ کی رحمت ہے. پر انٹرنیٹ کی ایک زحمت اور عذاب یہ بھی ہے کہ بہت سارے گناہ بھی جو ہے نا 1 کلک اوے ہو گئے ہیں. یعنی پہلے جن گناہوں تک پہنچنے کے لیے انسان کو بڑی مشقت اور رازداری کا سہارا لینا پڑتا تھا، اب وہ سارے گناہ سمٹ کر کے اس کے موبائل میں جمع ہو گئے. تو اس ایکسس کے آسان ہو جانے کی وجہ سے اس ایڈکشن کا شکار ہونے والوں کی تعداد ڈرگز کا ایڈکشن کے شکار ہونے والوں کی تعداد سے کئی زیادہ ہے. اور صرف یہ کہ نہیں کہ ایکسس آسان ہو گیا ہے، افورڈیبل بھی ہو گیا ہے. اب ہمارے یہاں ڈیٹا سستا ہو گیا ہے جب سے 5G کا زمانہ آیا ہے، اور جیو والوں نے جو ہے وہ ایک نیا انقلاب لے آئے ہیں وہ.
اور مختلف انٹرنیٹ کی کمپنیاں جو ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہیں, جو انٹرنیٹ پرووائڈر ہیں, انہوں نے ڈیٹا کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ اب یہ ڈیٹا جو ہے, پہلے جو انٹرنیٹ تھا وہ بہت مہنگا تھا اور معاشرے کے مخصوص طبقے کو ہی, وہ مخصوص طبقہ جو پیسے والا ہے وہی اس انٹرنیٹ کو افورڈ کر سکتا تھا, اس کا متحمل تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہوئی کہ ڈیٹا جو ہے وہ آسانی سے اویلیبل ہو گیا ہے, سستا ہو گیا ہے. اب انسان کے لیے ایم بی جی بی جو ہے وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہ گیا ہے, وہ چند روپے خرچ کر کے کئی جی بی تک کے انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے. تو ایک تو ایکسیسیبلٹی آسان ہو گئی ہے, دوسرا یہ ہے کہ افورڈیبلٹی ہو گئی ہے, تیسرا یہ ہے کہ اب پرائیویسی بھی ہو گئی ہے اس معاملے میں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پون کی لت کے شکار وہ لوگ ہوتے تھے جو سائبر میں جا رہے ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے سے انٹرنیٹ کو ان کا ایکسیس مل رہا ہے, یا اس قسم کے ویڈیو پارلر جو ہوتے تھے وہاں سے لوگوں کو ایکسیس ملتا تھا. لیکن وہاں ان چیزوں سے روکنے والی سب سے بڑی چیز تھی انسان کی پرائیویسی. ایک شریف آدمی ان گلیوں سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا جہاں اس طرح کی ویڈیو پارلر ہوں, اور انٹرنیٹ بھی کیونکہ وہ بالکل پرائیویسی وہاں پر نہیں حاصل تھی. تو یہ جو حیا ہے, شرم ہے, یہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے روک لیتی ہے. تو اللہ کا خوف نہیں بھی ہوتا ہے تو بندہ بندوں سے ڈر کر کے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہوگی تو تم بہت کچھ کرو گے, جو من میں آئے گا وہ کرو گے. تو پہلے حیا کے خوف سے, کیونکہ اتنی پرائیویسی نہیں حاصل تھی اس قسم کا ڈیٹا کنزیوم کرنے والوں کو, تو بہت محدود تعداد تھی جو اس قسم کی برائی میں ملوث تھی. پر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پرائیویسی مل گئی ہے, موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اور تنہائی میں وہ ان ساری چیزوں تک ایکسس کر سکتا ہے. تو افورڈیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی اور پرائیویسی, ان تین چیزوں کی وجہ سے اس جرم میں, اس گناہ میں, اس لت میں ملوث ہونے والوں کی تعداد بہت شدت کے ساتھ بڑھی ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو انٹرنیٹ سے وہ سارے ڈیٹا اور وہ سارا اعداد و شمار لا کر کے آپ کے سامنے رکھتا. یعنی بعض لوگوں نے یہاں تک کیا ہے کہ نوجوانوں میں سے 10 میں سے 8-7 نوجوان اس کی لت کے شکار ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں, فحش فلمیں دیکھنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر 10 میں سے 7-8 نوجوان اس کے عادی ہو گئے, اس کو ان کی عادت پڑ گئی ہے, وہ اس کی لت کے شکار ہو گئے, وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. ان کو اس قسم کی گندی فلمیں دیکھنے کا نشہ ہو گیا ہے. جو کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں, یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس چیز کے عادی ہو گئے. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے اس قسم کا. جس طرح کا زمانہ تبدیل ہوا ہے اس زمانے کے تبدیل ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے یہ موضوع بہت ایک حساس موضوع ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس قسم کی برائی کا علاج کرنے کے 2 طرح کے اپروچ ہیں. ایک اپروچ ہے خالص سیکولر اپروچ, مذہب سے الگ ہٹا کر کے, دین کو الگ رکھ کر کے خالص سیکولر اپروچ میں آپ کو اس کے نقصانات بتائے جائیں, اس کی خرابیاں بتائی جائیں. کیونکہ کسی بھی ایڈکشن کو چھڑانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو اس ایڈکشن کا شکار ہے اس کے ذہن میں اس ایڈکشن کی, اس لت کی, اس نشے کی برائیاں ثبت کی جائیں. اس کو بتایا جائے کہ اگر تم نے اس ایڈکشن کو جاری رکھا, اس لت کو نہیں چھوڑا, اس نشے سے اگر تم نے اپنی جان نہیں چھڑائی, تو کون کون سے نقصانات ہیں جو تم کو بھگتنے پڑیں گے. اب جو سیکولر اپروچ ہے وہ آپ کے سامنے جب اس قسم کے ایڈکشن کے علاج کی بات کرتا ہے نا, تو وہ صرف آپ کو اس کے دنیاوی نقصانات بتاتا ہے. اس سے ڈپریشن ہوتا ہے, اس سے اسٹریس ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے, شیم محسوس کرتے ہیں آپ, گلڈ محسوس کرتے ہیں, یہ آپ کی صحت پہ برا اثر جو ہے نا وہ ڈالتی ہے, آپ کی فیملی لائف اس کو خراب کرتی ہے, مختلف قسم کے دنیاوی نقصانات کی بات کرتے ہیں. لیکن ایک ایمان والے بندے کے لیے جب آپ اس کو اپروچ اس کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کے سامنے سب سے پاورفل اپروچ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس لیے چھوڑ دینا ہے کہ یہ آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ دینی اپروچ ہے. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے, دین کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے, اور ایک دین کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جب میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو میرا اپروچ وہ سیکولر اپروچ نہیں ہے. یعنی سیکولر اپروچ آپ کو بہت مل جائے گا. آپ پورن ایڈکشن سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں, اس پر آپ یوٹیوب پر تلاش کریں گے, آپ کو بہت سارے سیکولر لوگ جو دین سے دور ہیں, جو ان کا دینی مزاج نہیں ہے, وہ آپ کو بہت سارے نقصانات اس کے بتائیں گے. پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں, میں ایک دین کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے, ایک دین کا ریپرزینٹیٹیو ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں, اور آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے سامنے بیٹھے, تو یہاں پر جن نقصانات کی ہم بات کریں گے وہ دنیاوی نقصانات نہیں ہیں, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ہمارا اپروچ اصلاً دینی اپروچ ہے.
اور دینی اپروچ یہ ہے کہ ایک چیز کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں وہ تو ایک ثانوی چیز ہے، ایک سیکنڈری چیز ہے. کسی لت کو چھوڑنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے یہی بات کافی ہونا چاہیے کہ یہ چیز میرے دین کے لیے نقصان دہ ہے، اگرچہ دنیا میں اس کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دنیا میں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، پر ہم اسے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو حرام کر دیا ہے تو اللہ نے اس کو حرام کیا ہے کہ ایمان والے بندے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس چیز سے بچنے کے لیے ہی کافی ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے ایک مسلمان وہ پورن ایڈکشن میں مبتلا ہے، اس کو گندی فلمیں دیکھنے کی لت ہے، یا مان لیجیے کہ اس کو لت نہیں ہے، وہ کبھی کبھار ہی دیکھتا ہے، لیکن چاہے اس کو لت ہو یا وہ کبھی کبھار دیکھتا ہو، اس چیز سے بچنے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑا ریزن کیا ہے، سب سے بڑا سبب کیا ہے کہ وہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے دامن کو اس سے محفوظ کرے؟ وہ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. ایک ایمان والا بندہ، ایک مسلمان، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنے وقت تک کے لیے وہ اپنی آنکھوں کو ان گندے مناظر سے گندا کرتا ہے، اتنے وقت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. گندی فلمیں دیکھنا، پورنوگرافی دیکھنا یہ گناہ ہے، اور صرف گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے. یہ آنکھوں کا زنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینانی تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے تو ہمارے لیے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم کسی عورت کا چہرہ دیکھیں، چہرہ دیکھنے کی بھی ہم کو اجازت نہیں ہے. ہماری شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اگر اتفاق سے کسی عورت کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو شریعت کا حکم ہے کہ فوراً اس کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، چہرہ بھی کسی کا مت دیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ ثَانِيَةٌ، کہ پہلی نظر تمہاری ہے، پہلی نظر اگر اچانک پڑ گئی اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن دوسری نظر کسی کے چہرے کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ پورن دیکھنے والا چہرہ نہیں دیکھ رہا بلکہ ایک جوان مرد اور جوان عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ہماری شریعت میں یہ اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے. اہل علم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ یہ کبائر میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ زناہما النظر، کہ آنکھوں کا گناہ کیا ہے؟ دیکھنا. تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں ہم کو آنکھوں کے بارے میں جواب دینا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں، یعنی چہرہ نہ دیکھیں کسی اور نامحرم عورت کا. یہاں تو چہرے کی بات نہیں ہے، یہاں تو یہ بات ہے کہ ہم ایک عورت کو اور ایک مرد کو ان کی شرمگاہوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ چیز جو ایک مرد کو ایک عورت مرد کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، ایک عورت کو ایک عورت کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کوئی، تو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ جبکہ شریعت نے تو چہرہ دیکھنے کی بھی ممانعت کی ہے. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں. یہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. قیامت کے دن جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے فلاں چیز کیوں دیکھی. جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جب ہمارے اور اللہ کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہوگا، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور ہمارا نام اعمال ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، آپ سوچئے کہ وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب ہمارے نام اعمال میں اس قسم کی گندی فلمیں لکھی ہوئی ہوں گی، اور ہم ہوں گے اور اللہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں سوال کرے گا کہ یہ چیزیں تم نے کیوں دیکھی. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ان السمع سماعت اور سننا، والبصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل و دماغ، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا. تو یہ آنکھیں جن آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں ان سے بھی، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا. ایک بندہ جو اس لت میں ملوث ہے، یا جس کو ان گندی چیزوں کے دیکھنے کا خیال ذہن میں آتا ہے، اور یہ خیال ظاہر سی بات ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس خیال کو اپنے دل میں مارنے کے لیے وہ یہ سوچے کہ یہ آنکھیں ان سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مناظر کا بھی ہم کو جواب دینا ہے. دوسری بات آپ یہ سوچیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو
آنکھیں دی ہیں اور ان آنکھوں کا استعمال ہم ان چیزوں کو دیکھنے میں کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. یعنی شکر گزاری ایک تو دل کی شکر گزاری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے عمل کی شکر گزاری. عمل کی شکر گزاری کیا ہے؟ عمل کی شکر گزاری یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی نعمت دے اور ہم اس نعمت کا استعمال اللہ کی ناشکری میں کریں. اور اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھیں دی. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بندوں کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے. اور یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کر رہے ہیں. ان چیزوں کو دیکھنے میں کر رہے ہیں جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو ناشکری کا احساس بھی بندے کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے. بندہ اپنے دل میں تہیہ کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کم از کم یہ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی دی ہوئی نعمت کا استعمال نہیں کروں گا. تو اگر وہ یہ تہیہ کر لے تو وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی, بجائے اس کے کہ میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کروں, میں اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت سے اللہ ہی کی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ کتنی بڑی ناشکری ہے. اس سے بڑھ کر کے احسان فراموشی اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہ ہم کو شریعت نے جو ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے وہ ضابطہ بھی بہت سارے گناہوں سے ہم کو بچاتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. پھر تیسری بہت بڑی چیز یہ ہے نا کہ بندہ اس بات کا احساس کرے. آدمی اس قسم کے گناہ کرتا ہے, بہت پرائیویسی میں کرتا ہے, اس کو اس بات کا بہت خیال ہوتا ہے. منٹ, آواز آ رہی مجھے. بندے کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے, اس لیے بہت پرائیویسی میں جا کر کے وہ گناہ کرتا ہے. لیکن کیا کوئی جگہ ایسی بھی ہو سکتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو؟ آپ اس بات کا بہت خیال رکھتا ہے گناہ کرنے والا کہ کوئی میری کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے, پر کیا گناہ کرتے ہوئے آپ کسی ایسی جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نظر آپ پہ نہ پڑ رہی ہو؟ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اتنا قوی جذبہ ہے, یہ جتنا آپ کے دل کے اندر موجود رہے گا, یہ احساس جتنا قوی ہوگا, یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اتنا ہی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا. اگر آپ کو اس بات پر حیا آ رہی ہے کہ لوگ مجھے نہ دیکھ لیں, تو آپ سوچیں کہ حیا کرنے کا زیادہ مستحق کون ہے, لوگ یا اللہ؟ یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں, آپ اپنی تنہائی میں ہوں, انتہا درجے کی تنہائی میں ہو, کتنا بھی آپ نے اپنے گھر کے کیواڑ بند کر لیے ہو, کھڑکیاں بند کر لی ہو, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو نہیں بچ سکتے. لوگوں سے تو آپ کو حیا ہے, اللہ سے حیا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ ومن الناس, کہ لوگوں کی بنسبت اللہ کا حق زیادہ ہے کہ اس سے حیا کی جائے. یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتے ہوئے اس بات کا تو بہت خیال رکھ رہا ہے کہ لوگوں پر میری نظر نہ پڑے, مجھ پر لوگوں کی نظر نہ پڑے, میں لوگوں سے تو حیا کر رہا ہے لیکن اللہ سے حیا نہیں کر رہا, جبکہ مخلوق سے زیادہ خالق اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے. تو اللہ سے بے حیائی ہے یہ گناہ. اچھا, یہ گناہ انسان اپنی نفس کی لذت میں آ کر کے کرتا ہے. یہ چوتھی بات ہے. لذت تو وقتی ہوتی ہے, لذت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, پر گلٹ, شیم, شرمندگی کا احساس یہ باقی رہ جاتا ہے. لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے, چند منٹوں کی ہوتی ہے, تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتی ہے. لذت ختم ہو جاتی ہے, گناہ باقی رہ جاتا ہے, وہ نام اعمال میں ثبت رہ جاتا ہے. لذت ختم ہو جاتی ہے, گلٹ باقی رہ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو سب سے پہلا عذاب دنیا میں ملتا ہے گلٹ کا عذاب. شرمندہ رہتا ہے, وہ اس کی نفس لوامہ جو ہے نا, ملامت کرنے والی نفس, وہ اس کو اندر سے کچوکے لگاتی رہتی ہے, اس کے دل کو بے چین کرتی رہتی ہے. ہر گناہ سب سے پہلا عذاب جو بندے کے اوپر لے کر آتا ہے نا, وہ بے چینی کا عذاب ہے. انسان گناہ کر کے بعض مرتبہ اپنے آپ کو, نفس کو روک نہیں پاتا, تو گناہ تو کر لیتا ہے, اور گناہ کرتے ہوئے اس لذت کو محسوس بھی کر لیتا ہے, پر یہ لذت تو وقتی ہوتی ہے, چلی جاتی ہے. لذت چلی جاتی ہے, اپنے پیچھے ایک شیم چھوڑ کر کے جاتی ہے, ایک گلٹ چھوڑ کر کے جاتی ہے. وہ گلٹ اس کی دل پہ کچوکے لگاتا رہتا ہے, سوائے اس کی کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہو, اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہو, اب وہ گناہوں سے گل بھی محسوس نہیں کر رہا, تو الگ بات ہے, پھر تو اس کا دل پتھر ہو گیا ہے. ایسے پتھر دل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھائی یا بہن گناہ کی اس درجے پہ پہنچ گئے کہ اب ان کے دل سے گلٹ بھی ختم ہو گیا ہے, شرمندگی بھی ختم ہو گئی ہے, تب تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بدترین قسم کی سخت دلی کے درجے پہ پہنچ گئے.
اس سخت دلی کے درجے پہ پہنچ گئے جن سخت دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. لیکن اگر نفس لوامہ میں تھوڑی سی بھی تاثیر باقی ہے, نفس لوامہ تھوڑی سی بھی زندہ ہے, تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ نفس لوامہ انسان کے سکون کو خراب کرتی ہے, اس کی راحت اس سے چھین لی جاتی ہے, وہ ہمیشہ ایک گلٹ اور ایک شیم کی زندگی گزارتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الاثم ما حاک فی نفسک, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکتا ہے. تو کوئی چیز جب دل کے اندر کھٹکتی ہے, دل کو کچوگے لگاتی ہے, دل میں ایک چبھن محسوس کراتی رہتی ہے, تو انسان سے اس کی راحت چھین لی جاتی ہے, اس کا سکون چھین لیا جاتا ہے. جیسے نیکی انسان کو سکون دیتی ہے, نیکی سے انسان کی نفس مطمئنہ کو تقویت ملتی ہے. نیکی کا سب سے پہلا فائدہ جو بندے کو ملتا ہے وہ راحت نفس ہے, دل کا سکون ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کرنے کا پہلا انعام ہوتا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 4 پیسہ خرچ کرتا ہے, اس کا دل راحت محسوس کرتا ہے. بندہ نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے, اس کا دل سکون محسوس کرتا ہے. تو نیکی کا سب سے پہلا انعام دل کی راحت ہوتی ہے. ویسے ہی گناہ کا سب سے پہلا عذاب وہ گلٹ ہوتا ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں, وہ شیم ہوتا ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں, وہ بے چینی ہوتی ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں. اس لیے میرے پاس بہت سارے ایسے مسائل آئے جس میں نوجوان بہت شدید قسم کی ذہنی الجھن کا شکار ہیں, بلکہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ جیسے لگ رہا ہے وہ ایک اسٹریس کی زندگی گزار رہے ہیں, بہت انزائٹی محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اور جب ان کی کاؤنسلنگ کی گئی تو پتا چلا کہ وہ اسی قسم کی کسی لت کے شکار ہیں, اسی قسم کے کسی گناہ کے شکار ہیں, اور وہ گناہ کرنے سے تو اپنے نفس کو نہیں روک پاتے, پر اس گناہ کے بعد ایک شیم والی زندگی, ایک گلٹ والی زندگی وہ گزارتے رہتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ جو کام آپ راحت سمجھ کر کے کر رہے ہیں, جو لذت سمجھ کے کر رہے ہیں, اس کی راحت تو بہت محدود ہے, بہت کم وقت کے لیے, پر اس کا شیم بہت طویل ہے, اس کا گناہ بہت طویل ہے, اس کی جو بے چینی ہے وہ بہت طویل ہے. تو یہ گلٹ اور یہ شیم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے, ظاہر سی بات ہے یہ چیز غیر فطری ہے. اس قسم کی چیزوں کو دیکھنا یہ انسان کے نیچر کے خلاف ہے. جب آپ کوئی چیز ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی فطرت کے خلاف ہے, تو آپ کی فطرت اس سے ابا محسوس کرتی ہے, اس سے گھن محسوس کرتی ہے, اور وہ گھن کہیں نہ کہیں دل کے اندر رہ جاتی, گرچہ آپ نفس پر قابو نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ چوتھا نقصان ہے اس کا. 5واں بہت بڑا نقصان کیا ہے؟ ہم کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی پرائیویسی کے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ جو گناہ کرنے والا ہے اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے تو اپنی پرائیویسی کے لیے سارے انتظامات کر لیے, اس نے دروازے بند کر لیے, کھڑکیاں بند کر لی ہیں, اور وہ ایک بند کمرے میں ہے, اور موبائل جو ہے وہ اس کا IP ایڈریس نہ ٹریک ہو تو اس نے اس کے لیے بھی انتظامات کر لیے, VPN لگا لیا ہے. آپ کتنی بھی کوششیں کر لیں, آپ اس انٹرنیٹ کی دنیا میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, سب کچھ اوپن ہے. اور آپ کہاں کہاں جا کر کے کس ویب سائٹ پہ جا کر کے اس قسم کا ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہیں, وہ کم سے کم اس ویب سائٹ والوں کو پتا ہوتا ہے, انٹرنیٹ کو پتا ہوتا ہے, گوگل کو پتا ہوتا ہے. تو کبھی آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ آپ نے دنیا کی نظر سے اپنے آپ کو چھپا لیا, آپ ایک انجان انسان ہیں, پر انٹرنیٹ کی دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے لیے آپ انجان نہیں ہیں, وہ آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. اور بلکہ آپ دیکھیے کتنی بڑے ایسے بہت سارے کیسز ایسے آئے نا کہ جس میں کسی بڑی بعض مرتبہ مذہبی شخصیت یا سیاسی شخصیت وہ پکڑی گئی, اور باقاعدہ انٹرنیٹ سے یہ نکالا گیا کہ بھائی ان کا انٹرنیٹ کی فلاں پون سائٹ پر جو ہے وہ ان کی پروفائل ہے. بلکہ ہمارے ملک میں تو کتنے سارے سیاستدان جو ہے وہ باقاعدہ پارلیمنٹ میں اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہوئے پکڑے گئے. تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ نے کیونکہ اپنے سارے انتظامات کر لیے, اگر آپ اس لت میں ملوث ہیں تو اس کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ کیونکہ میں نے سارے انتظامات پرائیویسی کر لیے تو اب کسی کو پتا نہیں کہ میں اس قسم کا ڈیٹا کنزیوم کر رہا ہوں. اللہ کو تو بہرحال پتا ہی ہے. اللہ کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں جانتے ہیں. آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے انٹرنیٹ کی دنیا میں. پرائیویسی صرف ایک مت ہے, ایک خام خیالی کے لوگوں کو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ آپ کو کسی قسم کی پرائیویسی فراہم کرتا ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں پرائیویسی صرف ایک خیال کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ جو بھی ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے علم میں ہوتا ہے, اور آپ انجان آدمی نہیں ہوتے انٹرنیٹ کی دنیا میں. چھٹی چیز جو بہت ہی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ اگر اسی حالت میں کسی بندے کو موت آ گئی تو کتنا خطرناک بات ہوگی. یعنی ایک رات اس نے پون دیکھ کر کے سویا, اور وہی رات اس کی زندگی کی آخری رات تھی. صبح کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, ہر آدمی کو قیامت کے دن اسی چیز پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی. یہ موت کتنی بدبختانہ موت ہے, کتنی شقاوت والی موت ہے, کتنی شر والی موت ہے, جس میں بندہ ایک گناہ کر کے مرا ہے. اس کی زندگی کا آخری عمل کیا ہے
کہ وہ گندی چیزیں دیکھ کر کے مرا ہے. اس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے حرام چیزیں دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو, ہر مسلمان کو ایسی موت سے بچائے. تو اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو یہ موت کتنی بری موت ہوگی. اس قسم کی گندی فلموں کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ریپ کے جو کیسز کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. اس کے پیچھے باقاعدہ ایک بہت بڑا سبب پورنوگرافی ہے. بلکہ آپ اگر انٹرنیٹ پر کنیکشن تلاش کریں کہ آپ صرف گوگل پر لکھ کر کے سرچ کریں کہ کنیکشن بٹوین پورنوگرافی اینڈ ریپ, آپ دیکھیں گے باقاعدہ سائنٹیفک انداز میں اعداد و شمار کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے سے بہت سارے آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ریپ کا جو کلچر عام ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور یہ کلچر اتنا عام ہوا ہے کہ بوڑھی سے بوڑھی عورت اور چھوٹی سے چھوٹی بچی تک کے محفوظ نہیں ہمارے معاشرے کے اندر. عورتوں کے اس عدم تحفظ کے پیچھے, ریپ کے اس بڑے ہوئے کلچر کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ پورنوگرافی ہے. حتیٰ کہ میں نے بعض آرٹیکلز پڑھے, اس میں باقاعدہ یہ پروف کیا گیا کہ پورنوگرافی از دا تھیوری اینڈ ریپ از دا پریکٹس. یعنی ریپ ایک پریکٹیکل چیز ہے, اور یہ پریکٹیکل چیز انسان ایک ریپسٹ جو ہے وہ کہاں سے سیکھتا ہے, وہ پورنوگرافی سے سیکھتا ہے. ایسے بہت سارے کیسز آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے. کیونکہ مجھے بہت طویل اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنی تھی تو میں وہ سارے ڈیٹا آپ کو نہیں دے رہا ہوں, لیکن آپ کو بہت سارے کیسز ایسے مل جائیں گے جس میں کوئی ریپسٹ, بلکہ ایک ایسا بندہ جو بہت ریپ کا عادی تھا, اس کو جب پکڑا گیا اور اس کی ہسٹری جب کھنگالی گئی تو پتا چلا کہ وہ پورنوگرافی کی لت کا شکار تھا. اس گندے عمل تک کے اس کو لانے والی چیز تھی وہ پورنوگرافی تھی. تو اس کے درمیان ایک سائنٹیفک, یعنی ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ریپ کے خلاف تو ایک بہت آؤٹریج ہے. ابھی کلکتہ میں ریپ ہوا, بدلہ پور میں ایک چھوٹی سی 6-5 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کر دیا گیا. اس قسم کی جو واقعات ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو غیر فطری ریپ کے واقعات ہوتے ہیں, جہاں چھوٹی چھوٹی بچی ہوس کا شکار بنا دی جاتی ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ پورنوگرافی ہوتی ہے. اسی طرح سے اس کی جو نقصانات ہیں, دنیاوی نقصانات, اس میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. جو پورن ایڈکشن کا شکار نوجوان ہوتا ہے, اگر وہ شادی شدہ ہے, تو اس کے ذہن میں انٹیمیسی کے حوالے سے جو تصورات بن جاتے ہیں, جو اس کی فینٹیسی بن جاتی ہے, وہ بہت ہی ان ریئلسٹک ہوتی ہے. اس کے ذہن میں جسمانی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے جو تصورات ہوتے ہیں وہ غیر فطری قسم کے ہوتے ہیں. کیونکہ عام طور پہ پورنوگرافی میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نیچرل نہیں ہوتی ہیں, اور نیچرل اس لیے نہیں ہوتی ہیں کیونکہ جو پورن دیکھنے کا عادی بندہ ہوتا ہے نا, کیونکہ یہ ایک لت ہے, اور لت کے ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے کہ لت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے. جو انسان کسی چیز کی عادت کا شکار ہو جائے, اس کو کسی چیز کا نشہ ہو جائے, تو شروع میں تو ڈوپامین بہت ریلیز ہوتا ہے. ڈوپامین ایک طرح کا کیمیکل ہے جو ایکسائٹمنٹ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے اور ایک قسم کی خوشی ہم کو فراہم کرتا ہے. پر ڈوپامین کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے, ایک عمل پر شروعات میں تو ایک بہت بڑی تعداد میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, لیکن وہی عمل بار بار کرنے سے اسی کوانٹٹی میں ڈوپامین ریلیز نہیں ہوتا. پھر انسان کیا کرتا ہے, اس لت کو وہ آگے بڑھاتا ہے. جیسے سگریٹ پینے والے کو شروع میں بہت لذت محسوس ہوتی ہے, اس کا دماغ بہت زیادہ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے, لیکن پھر سگریٹ اس کی عادت ہو جاتی ہے. ہر مرتبہ سگریٹ پینے پر اس کو وہ راحت اور وہ خوشی اور وہ اطمینان محسوس نہیں ہوتا جو پہلی مرتبہ محسوس ہوا تھا. پھر وہ سگریٹ پینے والا کیا کرتا ہے, وہ اور نشے میں آگے بڑھتا ہے. اس کو جب سگریٹ پہلی مرتبہ سگریٹ سے جو لذت ملی تھی, جب وہ لذت نہیں ملتی تو اب وہ سگریٹ سے آگے بڑھ کر کے ڈرگز کی لت کا شکار ہو جاتا ہے. پورنوگرافی دیکھنے والوں کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوتا ہے. یعنی شروعات ان کی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو سافٹ پورن کہا جاتا ہے, عام سی کوئی پورن فلم دیکھ کر کے بھی وہ ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, ڈوپامین ہمیشہ اسی مرحلے پہ نہیں گرے گا, اسی مرحلے پہ اس کے دماغ سے ریلیز نہیں ہوگا. اب اس کے لیے وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے, عام سافٹ قسم کا پورن اس کے لیے ایک عام بات ہو جاتی ہے. پھر وہ اس میں آگے چلتا چلا جاتا ہے اور اتنی گندگی تک چلا جاتا ہے کہ اس کو میں اس طرح کے پروگرام میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. اور وہ جب اس گندگی میں ملوث ہوتا ہے تو جو اس کی گندگیاں ہوتی ہیں, جو وہ اپنی اسکرین پر دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ نیچرل نہیں ہوتی ہیں, وہ غیر فطری ہوتی ہیں. اور ان غیر فطری چیزوں کا وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ جو ایک ریئل لائف انٹیمیسی ہوتی ہے, جو ایک حقیقی جسمانی تعلق ایک عورت سے قائم کیا جاتا ہے, اس میں اس کا انٹرسٹ نہیں رہ جاتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک الگ طرح کی چیز کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. اس نے اپنے دماغ کا جو ساخت ہے اس کو بگاڑ لیا ہوتا ہے, اور اس بگڑی ہوئی ساخت کو, میں نے کتنے کیسز ایون میرے پاس ایسے آئے ہیں جہاں پر میاں بیوی جو ہے یہ شکایت لے کر کے آتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ اتنا عادی ہو گیا ہے پورنوگرافی کا کہ اس کو اپنی بیوی میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی, اس کو اپنی بیوی پھیکی لگتی ہے. بیوی یہ شکایت کر رہی ہے, یعنی خلا اور طلاق تک کے مسائل آ گئے ہیں, اور خلا اور طلاق کے مسائل میں یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اتنا پورنوگرافی کا عادی کہ اس کو اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. بیوی اس کے الگ پڑی ہوتی ہے اور اپنی پورنوگرافی میں لگا ہوا ہوتا ہے.
تو یہ انسان کے حقیقی ریلیشن کو خراب کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے, لڑکوں کی, یا اس قسم کی بھی کیسز آتے ہیں کہ انسان بہت ان ریئلسٹک یعنی غیر حقیقی چیزیں, غیر فطری چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ٹی وی پر. اب اس کو پریکٹیکل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے, اور یہ چیزیں رشتے خراب کرنے کا سبب بنتی ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو چیز اس نے دیکھی ہے وہ ریئل نہیں ہے, وہ تو فیک ہے. جو کچھ اس نے ایک فیک دنیا میں دیکھ کر کے آیا ہے, اب اس کو اپنی ریئل دنیا پہ جب وہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, معاملات خراب ہوتے ہیں. بی بی سی کے ایک ابھی جلدی میں نے یہ ساری تحقیق کرتے ہوئے پورنوگرافی کی جو نقصانات ہیں اس پر ایک بی بی سی کی بہت اچھی ایک ڈاکیومنٹری میں نے دیکھی, جس میں ایک آدمی بتا رہا ہے کہ پورنوگرافی نے جو ہے نا وہ کیسے اس کی زندگی تباہ کر دی, اس کی لائف خراب کر دی, اس کی فیملی سے اس کو دور کر دیا, اس کے بچے اس سے دور ہو گئے, اس کی نوکری اس سے چھوٹ گئی, اس کا پورا کریئر اس کے پیچھے تباہ ہو گیا. یعنی یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے, انسان کی پوری زندگی کو یہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور بھائی سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے, اس قسم کی لت کے شکار آدمی کبھی بھی خشوع کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتا ہے. اس کی عبادت سے خشوع ختم ہو جاتا ہے, اس کا ذہن اتنا گندا ہو جاتا ہے, اور اس کے دماغ میں جو اس کی یادداشت ہے وہ اتنی گندگیوں سے اس کو بھر دیتا ہے نا کہ پھر وہ عبادات میں سکون نہیں محسوس کر سکتا ہے. واللہ عبادت میں ایک لذت ہے, تقوی میں ایک لذت ہے, پر جس آدمی نے اپنے دماغ کو ان گندی یادداشتوں سے بھر دیا ہوگا, وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا تو اس کا دل کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو سکے گا؟ اس نے تو اپنے دل کو ان گندگیوں سے سیاہ کر دیا. انسان کا دماغ ایسا ہی ہے نا کہ وہ کچھ ہی چیز دیکھتا ہے تو دماغ ان چیزوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے. تو جس نے اللہ تعالیٰ نے ایک محدود ہم کو میموری دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا ہے, ہم چاہے تو اس میموری کو اچھی یادداشتوں سے پر کریں, اس کو عبادات سے پر کر دیں, اس کو اذکار سے پر کر دیں, اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت سے پر کر دیں, یا چاہے تو اس کو گندگی سے بھر دیں. تو جس آدمی نے اپنے سب کانشیس کو, اپنے کانشیس کو, اپنی میموری کو ان گندی چیزوں سے بھر دیا ہے, وہ عبادات میں کیسے خوشی محسوس کرے گا؟ بلکہ جو بندہ اس لت کا شکار ہوتا ہے, اس کے دماغ میں, اس کی دماغ کی اسکرین پر, اس کے سب کانشیس میں تو یہی گندی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ کسی بھی حالت میں ہوتا ہے, یہ ساری گندی چیزیں اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے, اس کا دل سیاہ ہو گیا ہوتا ہے. جو اس ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے, اس لت کا شکار ہوتا ہے, اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ لیکن میں فرمایا حدیث کے اندر نا, بندہ جب ایک بار گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. نقطۃ فی قلبہ نقطۃ سودا, آدمی ایک بار گناہ کرتا ہے, اس کے دل پر ایک نقطہ سیاہ لگا دیا جاتا ہے, اور جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو یہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اور یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم, کہ ان کی دلوں پر زنگ لگ گئی ہے. تو جو بندہ یا بندی, یعنی مسئلہ مردوں میں زیادہ ہے, لیکن ایسا نہیں کہ صرف مردوں کا مسئلہ ہے, بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی اس لت کی شکار ہوتی ہیں. اور یہ مسئلہ زیادہ تر نوجوانوں میں ہے, لیکن ایسا نہیں کہ صرف نوجوانوں کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ ادھیڑ عمر میں ہوتے ہیں, بلکہ بوڑھی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اس لت کے شکار ہوتے ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہے, کہ یہ ایڈکشن اللہ سے آپ کے تعلق کو کمزور کر دیتا ہے, آپ کی عبادتوں سے خشوع چھین لیتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی اللہ اور بندے کے بیچ میں آ کر کے حائل ہو جاتی ہے. اس کو یعنی یہ تھوڑی سی لذت کے لیے وہ اتنی بڑی لذت چھوڑ دیتا ہے, اس سے اتنی بڑی لذت چھین جاتی ہے جو عبادات کی لذت ہوتی ہے. پھر 10ویں چیز یہ کہ یہ بہت بڑا وقت کا ضیاع ہے. پورن ایڈکشن کی شکار بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن بھر میں 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ پورن دیکھتے ہیں. شروعات میں یہ عادت کم ہوتی ہے, اور شروعات میں انسان بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے, لیکن جو اس کے بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں نا, ان کے ساتھ پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ اس لذت کو تو وہ جانتے جو ان کو پہلی مرتبہ ملی تھی, پر وہ عام پورن دیکھ کر کے یا پورن دیکھ کر کے فوراً وہ لذت محسوس نہیں کر پاتے. تو اس لذت کی تلاش میں وہ 2 3 4 5 گھنٹہ پورن دیکھتے رہتے ہیں. میں نے ایک باقاعدہ ایک جو ہے نا وہ سوشل ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ, تو یوٹیوب پہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ انڈیا میں غالباً دلی کا دیکھا. وہاں پر لوگ بنے گی دن بھر میں 1 مرتبہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وہ جو ہے پورن ویب سائٹ دیکھتے ہیں اور پورن فلمیں دیکھتے ہیں. تو دن بھر میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ اگر بندہ یہ کام کر رہا ہے, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے ٹائم کا حساب ہم کو دینا پڑے گا. اللہ کے بندوں کے سامنے اگر یہ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے. سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے ٹائم کا حساب مانگے گا تو ہم کیا سوچ کر کے حساب دیں گے. تو یہ وقت کا بہت بڑا ضیاع ہے. 11ویں چیز یہ کہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو اس ایڈکشن میں پڑنے والوں کو جسمانی طور پہ وہ جو ہے نا وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جو ماہرین ہیں انہوں نے بتائی ہیں. خاص طور پہ جو جنسی بیماریاں ہیں, آدمی جب اس کی لت کا شکار ہو جاتا ہے تو ضرورت سے زائد کوئی چیز جائز بھی ہو, لیکن اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے. یہ تو ناجائز اور حرام چیز ہے, اور جب یہ ضرورت سے زائد ہو جائے
تو بہت ساری جسمانی بیماریاں لے کر کے آتی ہیں. اسٹریس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے, انزائٹی کی وجہ ہوتی ہے, انسان کے ذہن میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ نفسیاتی الجھنوں کے شکار ہوتے ہیں, اور ایسے کیسز خود میرے پاس آئے, نوجوان مطلب فون کر کے روتے ہیں. میرے پاس ایسے بھی کیسز آئے جہاں لوگ سامنے بیٹھ کر کے رو رہے تھے کہ وہ اس بیماری کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں پر چھوڑ بھی نہیں پا رہے ہیں, اور شرمندگی بھی ان کی ختم نہیں ہو رہی ہے. تو بہت ساری ذہنی بیماریاں اور اسٹریس اور ڈپریشن اس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور انسان کی جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بہت ختم ہو جاتی ہے یا بہت لو لیول پہ چلی جاتی ہے. اس کا کاروبار میں دل نہیں لگ رہا ہے, اس کا تجارت میں دل نہیں لگ رہا, اپنے کام میں دل نہیں لگ رہا ہے, یعنی سارا ذہن جو ہے نا وہ گندا ہو کر کے اس کی ساری صلاحیتوں کو یہ بیماری جو ہے نا وہ چوس لیتی ہے. اور پھر بہت ساری جسمانی بیماریاں, خاص طور پہ بہت ساری جنسی بیماریوں کے ایسے لوگ شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, ہم مختصراً یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو لوگ اس لت کے شکار ہیں وہ اگر اس لت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات, کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کے لیے سب سے کارگر چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مدد. تو جو لوگ ایڈکشن ہیں جن کو ان گندی فلموں کا, وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. اللہ تعالیٰ شافی ہے. اللہ تعالیٰ کی ناموں میں سے ایک نام ہے الشافی, کہ اللہ تعالیٰ الشافی ہے, شفا دینے والا ہے. اللہم انت الشافی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تو الشافی ہے. پورن ایڈکشن ایک طرح کی بیماری ہے, اور بیماری سے شفا دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک مرحلے میں جا کر کے بعض مرتبہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میں اس لت سے کبھی نجات نہیں پا سکتا, لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں نازل کی جس کا اللہ رب العالمین نے شفا نازل نہ کی ہو. یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی شفا نازل کی ہے, پر شفا دینے والا صرف اللہ ہے. وسائل اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. علاج کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں, پر اس علاج کے میں اندر اثر کب پیدا ہوگا, جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اس علاج میں اثر پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اس گناہ کے پیچھے شیطان ہوتا ہے, اور شیطان بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے آپ شیطان کو نہیں ہرا سکتے. جیسے کسی اللہ تعالیٰ کے بندے نے ایک آدمی سے پوچھا کہ اگر کسی چرواہے کا کتا تم پر بھونکنے لگے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا میں پتھر سے ماروں گا. کہا اگر 1 2 4 مرتبہ بھی پتھر سے مارو گے اور اگر وہ نہیں بھاگے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس چرواہے سے مدد لوں گا جس کا یہ کتا ہے, وہ چرواہا ہی اس کتے کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو وہ جو اللہ کا بندہ تھا اس نے سمجھایا کہ دیکھو اسی طرح شیطان کا معاملہ ہے, شیطان تمہارے پیچھے لگتا ہے, اور اگر شیطان کے فتنے اور شر سے تم بچنا چاہتے ہو تو شیطان کے شر سے صرف شیطان کا رب تم کو بچا سکتا ہے, اور شیطان کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. دوسری بات جو میں نے آپ سے کہی اس سے پہلے بھی کہ اللہ کے مراقبے کا احساس کریے. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, یہ احساس اتنا قوی ہے کہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے. بلکہ صحابہ کے اندر یہ احساس اتنا قوی ہو گیا تھا کہ وہ تو اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہوئے نا اپنے سینوں کو سمیٹ لیتے تھے. اللہ انہم یسنون صدورہم, قرآن کی آیت ہے کہ اپنے سینوں کو سمیٹ لیتے تھے. نہانے جاتے تھے یا بیت الخلاء میں بھی جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے شرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا احساس, جب آپ یہ سوچیں گے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے میں یہ احساس آپ کو بہت مدد کرے گا اور بہت آپ کا معاون بنے گا کہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا احساس, اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس کہ اللہ الحفیظ ہے, اللہ العلیم ہے, اللہ الخبیر ہے, اللہ السمیع ہے, اللہ البصیر ہے. ان سارے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھیں کہ وہ خبیر ہے, وہ بصیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ حفیظ ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ جان رہا ہے, وہ دل کے وسوسوں سے بھی واقف ہے. میں دنیا میں کسی بھی کونے میں چلا جاؤں, کسی ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتا ہوں جہاں میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے باہر چلا جاؤں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس بندے کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے. اور صرف اللہ نہیں دیکھ رہا, فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. ہم جب کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم تنہائی میں ہوں, کتنی بھی تنہائی میں ہوں, الا لدیہ رقیب عتید, اللہ نے فرمایا کہ نگہبان فرشتے تو اس کے سامنے ساتھ موجود ہیں. انسان زبان سے جو بول رہا ہے, جو بھی عمل کر رہا ہے, آپ کتنی بھی تنہائی میں ہوں, یہ احساس رکھیے فرشتے آپ کے ساتھ میں ہیں, اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے, سارا سب کچھ لکھا جا رہا ہے. گناہ کرنے والے کو یہ لگتا ہے میں نے دیکھا اور موبائل کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تو اب میری ہسٹری ختم ہو گئی, اب کسی کو پتا نہیں چلے گا. آپ موبائل کی ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اپنے نام اعمال کی ہسٹری ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. نام اعمال میں آپ کے لکھ دیا گیا ہے, فرشتوں نے لکھ دیا ہے, اور نہ صرف لکھ دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو اس کا حساب دینا ہے. اور صرف آپ کے نام اعمال میں نہیں لکھا ہے, آپ کے جسم بھی گواہی دے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے, شرمگاہ گواہی دے گی, آنکھیں گواہی دیں گی. ہر وہ گناہ جو ہم نے اپنے جسم سے کیا ہے, ہمارے جسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی گواہی دیں گے. تو اللہ کے مراقبے کا احساس ہونا چاہیے.
तीसरी बात यह है कि इस गुनाह से बचने के लिए जरूरी कि अज़्म करें, इरादा करें। अल्लाह ताला बंदे की मदद कब करता है? जब उसकी नीयत पुख्ता होती है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। बंदा जब पुख्ता अज़्म कर लेता है कि मैं इस काम को छोड़ दूंगा, तो वो छोड़ ले जाता है। बहुत सारे एडिक्शन उसको नहीं छोड़ पाने की वजह क्या होती है कि बंदा अपनी नफ्स के आगे हार मान लेता है, शैतान के आगे हार मान लेता है। उसको अपने आप के बारे में वो ये तय कर लेता है कि मैं ये गुनाह नहीं छोड़ सकता। ये हर एडिक्शन के साथ ये मामला होता है। शराब पीने वाला, तंबाकू खाने वाला, सिगरेट पीने वाला या गंदी फिल्मों की लतों का जो आदी है, इन सब के साथ सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है? इन्होंने अपने बारे में यह तय कर लिया होता है कि मुझसे ये आदत नहीं छूटने वाली। तो जब आदमी हार मान लेगा, हथियार अपने डाल देगा शैतान के सामने, अपनी नफ्स के सामने, तो वो कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए पुख्ता इरादा करें कि आप इसको छोड़ सकते हैं। वो जो ये वक्ती इरादा नहीं होना चाहिए, ये पुख्ता इरादा होना चाहिए। तो जब आप पुख्ता इरादा कर लेंगे और आपके दिल में अज़्म हो जाएगा, तो आप इंशाअल्लाह ताला वो काम कर सकते हैं। चौथी चीज जो बहुत ज्यादा मुआविन होती है इस किस्म के गुनाहों को छोड़ने में, वो है नमाज। अल्लाह ने फरमाया इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद तलब करो। तो नमाज की कसरत कर दीजिए, नमाज की पाबंदी करिए। नमाज के जो बहुत सारे फायदे हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा फायदा अल्लाह ने क्या बयान फरमाया? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज इंसान को फहश कामों से रोकती है, मुनकर कामों से रोकती है। जितना आप नमाज को वक्त देंगे, जितना टाइम आप नमाज को देंगे, उतना ही ये नमाज क्या करेगी? आपको गुनाहों से बचाएगी। नमाज अगर सच्ची है, नमाज में आपका खुशू सच्चा है, आप नमाज को उसका हक दे करके पढ़ रहे हैं, तो इस नमाज का फायदा क्या होगा? नमाज आपको बहुत सारे गुनाहों से रोकेगी, इस गुनाह से भी आपको रोक लेगी। बल्कि जो लोग इस लत के शिकार हैं, उनके लिए मेरा मशवरा है, अगर आपसे कभी ये गुनाह सरजद हो जाए, फौरन आपको क्या करना है? उठना है, नमाज पढ़ना है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा मुझसे इस तरह का गुनाह सरजद हो गया कि मैंने एक औरत के साथ गलती की, जिमा नहीं किया, जिना तक के नहीं पहुंचा, लेकिन जिना के अलावा जो दूसरी चीजें होती है वो मैंने की, उसका बोसा लिया और उसके करीब हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि जाओ नमाज पढ़ करके तौबा करो। और कुरान मजीद की आयत अल्लाह के नबी ने पढ़ी, इन्नल हसनाती युज़हिबुन अस्सय्यात, नेकियां बंदे को गुनाहों से दूर कर दे, गुनाहों को बंदे से गुनाहों को दूर कर देती है। तो अगर कभी ये गुनाह सरजद भी हो जाए, फौरन इंसान को क्या करना चाहिए? फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करके तौबा करके नमाज के लिए खड़े हो जाना चाहिए और अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। और नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे दिल को इस गंदगी से पाक कर दे, मेरे दिमाग से इस गंदे ख्याल को निकाल दे, अल्लाह ताला मेरे जहन को, मेरे नफ्स को पाकीज़ा कर दे। तो नमाज इंशाअल्लाह ताला इस मामले में बहुत मुआविन है। एक बात जो बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात ने कही है, वो ये है कि बाज मरतबा ये लत इस दर्जे में चली जाती है कि आदमी अपने अंदर अकेले, उसके अंदर ताकत नहीं रह जाती कि वो इस गुनाह को छोड़ सके। तो अगर लत के इस दर्जे पे पहुंच गया, एडिक्शन के इस दर्जे पे पहुंच गया है कि वो अकेले इस लत को नहीं छोड़ सकता है, तो कोई बहुत मोतमद इंसान उसको बताए और उससे मशवरा तलब करे। बहुत सारे लोग ज़हीन होते हैं, वो नफ्स के फरेब को समझते हैं और वो इंशाअल्लाह ताला बगैर किसी को बताए हुए खुद इस गुनाह से अपने आप को पाक कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन हर इंसान जहानत और फहम के उस दर्जे पर नहीं होता है। हर इंसान इतना पढ़ा लिखा और इतना समझदार नहीं होता है कि वो अपने आप से इस लत से बाहर आ जाए। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो किसी काउंसलर का सहारा लें या किसी डॉक्टर का सहारा लें या किसी आलिम दीन का सहारा लें या कोई बहुत मोतमद समझदार आदमी जो उनकी काउंसलिंग कर सकता हो, उसको ये सामने उसको बता करके उससे मशवरा लें और उससे ये जाने कि वो इस लत से कैसे बाहर आ सकते हैं। गुनाह के बारे में उसूली बात यही है कि गुनाह को दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं सूरत हाल यह है कि आप अकेले एक गुनाह को नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपको उसमें किसी तरह के ताउन की जरूरत है, तो महदूद किसी एक मोतबर आदमी को आप बता सकते हैं। अगर अपनी पहचान छुपा करके किसी को बता सकते हैं और उससे मशवरा ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसका इम्कान नहीं है तो तन्हाई में किसी इंसान को, कोई डॉक्टर हो, क्योंकि बाज मरतबा ये एडिक्शन इस दर्जे पे पहुंच जाता है कि डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ता है, किसी साइकोलॉजिस्ट से आपको मिलना पड़ेगा, किसी जो है वो काउंसलर से आपको मिलना पड़ेगा। तो उससे भी मिल करके और उससे भी मशवरे ले सकते हैं कि आप इन गुनाहों को कैसे छोड़ सकते हैं। छठी चीज ये है कि वो चीजें, बहुत सारे एडिक्शन के जो शिकार होते हैं, वो एडिक्शन के पीछे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को ट्रिगर करती हैं और इस किस्म की गंदी और फैश मवाद को देखने पर उभारती हैं। तो उन ट्रिगर पॉइंट्स से दूर रहें। मसलन बाज मरतबा होता है कि इंसान नॉर्मल किस्म की फिल्में देखता है और उन नॉर्मल किस्म की फिल्मों को देखते देखते फौरन उसका ज़हन ट्रिगर करता है और वो
پھر گندی فلموں کی طرف چلا جاتا ہے. تو فلمیں دیکھنا ویسے بھی گناہ ہے, لیکن یہ فلمیں دیکھنا ایسے آدمی کے لیے ڈبل گناہ ہے, کیونکہ وہ اس گناہ کی طرف جا رہا ہے جو ایک بڑے گناہ کی طرف لے جانے والا ہے. تو اس گناہ سے اس لیے بھی بچے کیونکہ یہ گناہ ایک بڑے گناہ کی طرف لے جانے والا ہے. تو ٹی وی سیریلز نہیں دیکھیں, ویب سیریز نہیں دیکھیں, فلمیں نہیں دیکھیں. آپ کا موبائل بعض مرتبہ بہت وجوہات ہوتی ہے, وہ موبائل کی جو اسکرین ہے وہ انسان کو ان گندی فلموں تک لے کر جاتی ہے. تو موبائل فون کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ بہت کم کر دیں, سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں, ریلز سے دور ہو جائیں. وہ ساری چیزیں جو ایک ٹریگر پوائنٹس ہوتی ہیں, جو ایک سبب بنتی ہیں ان گناہوں تک لے جانے کا, اس سبب سے آپ دور ہو جائیں. ساتویں چیز بہت ضروری ہے اس گناہ سے جان چھڑانے کے لیے, کہ اس گناہ کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کریں. بہت سارے لوگ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں, اور جب ان کی نفس ان کو ملامت کرتی ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں کہ میں تو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی ہے. تو جسٹیفائی نہیں کریں, گناہ گناہ ہے. گناہ کو جب تک آپ گناہ سمجھیں گے, اس کے لیے شیم محسوس کریں گے, اس سے آپ گلٹ فیل کریں گے, تب تک کہ اس بات کا امکان باقی رہے گا کہ آپ اس سے توبہ کر لیں. لیکن جب گناہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ کا شیم بھی ختم ہو جاتا ہے, آپ اس کو جسٹیفائی کرنے لگیں اور اس کو آپ نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے, پھر اس کو چھوڑنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اس گناہ کو اس لیے نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے کیونکہ انہوں نے اس گناہ کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک سبب وہ دیتے ہیں, اپنے آپ کو ایک ایکسکیوز دیتے ہیں الگ الگ قسم کا. کوئی کہہ رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ کیونکہ مجھے سیٹسفائی نہیں کر پاتی اس لیے مجھے مجبوری میں دیکھنا پڑتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کیونکہ میں نے شادی ہی نہیں کی اس وجہ سے مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے, شادی کی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. گناہ کو حلال مت کریے. دیکھیے, حرام کو حرام کر کے, حرام سمجھ کر کے کرنے کا گناہ ہے, پر حرام کو حلال کر لینے کا گناہ بہت بڑا ہے. ایک کام آپ کر رہے ہیں حرام ہے, آپ کے دل میں احساس ہے کہ یہ حرام ہے, آپ توبہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ گناہ کم ہے بنسبت اس کے کہ ایک حرام چیز کو آپ نے اپنے لیے حلال کر لیا. تو اس گناہ کو کبھی بھی جسٹیفائی مت کریے. آٹھویں چیز, جہاد کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریے. جہاد صرف دشمن سے لڑنے کا نام نہیں ہے, جہاد اپنی نفس سے لڑنے کا بھی نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, المجاہد من جاہد نفسہ, مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے جہاد کر لے جائے. باہر کے دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے, اندر کے دشمن سے لڑنا مشکل ہوتا ہے. اور اندر کا دشمن کیا ہے, ہمارا نفس, ہماری خواہشات, ہماری تمنائیں. یہ تمنائیں اگر بندہ ان کے پیچھے چلے گا تو یہ تمنائیں انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں گی. تو اپنی نفس کو مارنا سیکھیے. حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے جب ولی عہد بنایا کہ میرے بعد تم خلیفہ بننے والے ہو, تو سب سے پہلی نصیحت کیا کی, فرمایا ان اول ما احذرک نفسک التی بین جنبیک, سب سے پہلے جس چیز سے میں تم کو ڈراتا ہوں وہ تمہاری اپنی نفس ہے. یہ نفس تمہاری بہت بڑی دشمن ہے, اس سے لڑنا سیکھیے. اپنی ارج کو کنٹرول کرنا سیکھیے, ہار مت جائیے. بہادر آدمی اپنے آپ کو اپنی نفس کے حوالے نہیں کرتا ہے بلکہ نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں, کمزور لوگ کون سے ہوتے ہیں, جو اپنی نفس کے غلام ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اپنی نفس کے حوالے کر دیتے ہیں, ان کی نفس اور ان کی خواہشات ان کو کنٹرول کر لی ہوتی ہے. طاقتور آدمی کون ہے, جو اپنی نفس کو کنٹرول کر لے, اپنے ارج اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے. اور ایسا ہے کہ ہم بہت ساری اپنی نفس کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جا کر کے بینک میں ڈاکہ نہیں ڈال لیتے ہیں نا, آپ چوری نہیں کرتے ہیں, آپ صبر کرتے ہیں. صبر بہت ضروری ہے. صبر صرف اللہ تعالیٰ کی اقدار پر صبر کرنے کا نام نہیں ہے. صبر یہ بھی ہے کہ ایک چیز گناہ ہے اور اس گناہ کی طرف جانے کے لیے آپ اپنی نفس کو مار رہے ہیں, اور نفس کو مارنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس پر صبر کر رہے ہیں. صبر کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑیں گے, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وعدہ ہے. 9ویں چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس گناہ میں اس لیے ملوث ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حلال آپشن نہیں ہوتا, تو وقت پر شادی کر لیں. بہت سارے نوجوان کنوارے ہوتے ہیں, وہ شادی نہیں کر رہے تو اس قسم کی لتوں کے شکار ہو جاتے ہیں. تو وقت پر شادی کریں. وقت پر شادی نہیں کرنا یعنی ہمارے دور میں اس گناہ کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ, حالانکہ بہت سارے شادی شدہ لوگ بھی اس گناہ میں ملوث ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کے اس گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ کہ ان کے پاس کوئی حلال آپشن نہیں ہے. تو شریعت ایک طرف جہاں بندے کو حرام سے روکتی ہے, اس کو حلال کرنے کی طرف بھی ابھارتی ہے. تو وقت پر شادی کریں. بہت سارے ماہرین نفسیات نے ایک بہت اچھا طریقہ بتایا ہے کہ جیسے ہی خیال ذہن میں آئے نا گندی فلم دیکھنے کا, فوراً یہ کریں کہ اس وقت فوراً نہ دیکھیں, ٹال دیں اس کو. جیسے شیطان ہم کو نیکیوں سے روکنے کے لیے کیا کرتا ہے, آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں, شیطان بعض مرتبہ سمجھ جاتا ہے کہ میں اس آدمی کو اس نیکی سے روک نہیں سکتا, تو وہ اپنے ذہن میں ٹلواتا ہے, تصویف کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نیکی کر لینا, کل کر لینا, پرسوں کر لینا, اس طرح سے ٹلواتا ہے تاکہ آپ وہ نیکی نہ کر پائیں. تو شیطان کو اس کے ہی ہتھیار سے مات دیجیے کہ آپ گناہ کو بھی ٹالیں. فوراً جب خیال آیا, آپ اگر یہ سوچیں کہ نہیں دیکھنا ہے تو شاید آپ کنٹرول نہ کر پائے, تو آپ یہ کہیں ذہن میں یہ کہیں کہ میں آج نہیں کل دیکھوں گا, کل خیال ہے تو کل نہیں میں پرسوں دیکھوں گا. اس طرح ٹالنے سے یہ ہوگا کہ آپ ہو سکتا ہے اس گناہ سے بچ جائیں. یہ بہت سارے ماہرین نفسیات نے یہ بھی ایک نقطہ بیان کیا ہے. اس طرح سے فری نہ رہیں, اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں ملوث کریں. دماغ اگر اچھی چیزوں میں نہیں الجھے گا تو وہ گندی چیزوں کی طرف جائے گا. میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ لاک ڈاؤن میں جو
पॉर्न कंज्यूमिंग है वो डबल हो गई थी। क्यों डबल हो गई थी? कि ये लोग फ्री हो गए। तो फ्री टाइम जो है ना वो उसमें शैतान इंसान के दिमाग पर ज्यादा हमला करता है, इसलिए फ्री ना रहें, अपने आप को किसी ना किसी चीज में मुलविस करें, अच्छी आदतें बनाएं, नई हैबिट जो है वो डेवलप करें। जैसे अगर किसी की आदत ये है कि वो रात के वक्त में ही पोर्नोग्राफी देखने का आदी है, तो रात में जल्दी सो जाए, मोबाइल अपने आप से दूर रख ले, बुरी सोहबत को छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस गुनाह में मुलविस होते हैं बुरी सोहबत की वजह से। इसके नुकसानात का इल्म हासिल करें, रोजा रखें। रोजा जो है ना वो बहुत सारी गुनाहों से बंदे को बचाता है और अपनी शहवत को कंट्रोल करना हमको सिखाता है। लेकिन नबी ने इसलिए कुंवारे लोगों से कहा कि वो रोजा रखें। आखिरी चीज ये है 15वीं 16वीं चीज कि आप जो है वो इस इंडस्ट्री की गंदगी को जाने। ये बहुत गंदी इंडस्ट्री है और ये बाकायदा इंडस्ट्री है, यानी कई कई मुल्कों के बजट उतने नहीं होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो इस इंडस्ट्री का टर्नओवर है। तो आप जब किसी गंदी फिल्म को देख रहे होते हैं तो आप इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप डिमांड कर रहे हैं और आप ही की डिमांड की वजह से ये सप्लाई हो रहा है। यानी पॉर्न इंडस्ट्री इतनी गंदी इंडस्ट्री है, इसकी वजह से कितनी जिंदगियां खराब हो रही हैं। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लड़कियों को अगवा करके बेच दिया जाता है और उनसे इस तरह की गलतियां कराई जाती हैं। इसी तरह से लोगों का जो मोबाइल हैक किया जाता है, ये आखिरी बात मैं बोलकर के अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में इस किस्म की अपनी प्राइवेट वीडियोस रखते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। खवातीन को, मर्दों को ये बात समझनी चाहिए। खासतौर पे मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं कि शौहर जो है वो सऊदी अरब में काम कर रहा है और अपनी बीवी से वो कहता है कि इस किस्म की गंदी फोटो और गंदी वीडियोस मेरे पास भेजो, बरहना और न्यूड वीडियोस का वो मुतालबा करता है। औरत माज मर्तबा बाहया होने के बावजूद जो है ना वो नहीं रोक पाती अपने आप को, अपने शौहर के मुतालबे को पूरा करती है। बहुत सारे लोग लाइव में चैट करते हुए अपनी बीवी को इस हालत में देखते हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है? मोबाइल में मैंने पहले बताया कि प्राइवेसी नाम की अब कोई चीज नहीं है। ऐसे मोबाइल हैक किए जाते हैं और ये सारी वीडियोस जो है हासिल करके, और इन सब चीजों का पॉर्न इंडस्ट्री में, पॉर्न वेबसाइट्स पे बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ये चीजें बाकायदा पॉर्न इंडस्ट्री में बेची जाती हैं। पुराने मोबाइल का कारोबार करने वाले कुछ लोगों के बारे में मैंने पढ़ा कि वो कहते हैं पुराने मोबाइल में मोबाइल के जो दूसरे मोबाइल की जो एक्सेसरीज होते हैं उनसे ज्यादा कीमत उसके डाटा की होती है। अगर वो लोग, आप समझते हैं कि आपने सारी चीजें डिलीट कर दी मोबाइल को बेचते हुए, लेकिन बहुत सारे लोग उस डाटा को रिकवर करना जानते हैं और वो पुराने मोबाइल से ऐसे डाटा रिकवर करते हैं, ऐसी प्राइवेट वीडियोस निकाल करके उसको बाकायदा पॉर्न वेबसाइट्स पर बेचा जाता है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए और उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। सहाबे कराम ने अल्लाह के नबी मारने के लिए आगे बढ़े, पर अल्लाह के नबी ने उनको रोक दिया और उसके बाद अल्लाह के नबी ने उसको समझाया, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम किसी औरत के, तुम्हारी माँ के साथ ये किया जाए, या तुम्हारी बहन के साथ ये किया जाए, या तुम्हारी बीवी के साथ किया जाए, तुम्हारी खाला के साथ किया जाए, तुम्हारी फूफी के साथ किया जाए? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तुम जिसके साथ ज़िना करोगे वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की खाला है, किसी की भांजी है, फूफी है। उस आदमी को बात समझ में आ गई। आदमी अगर गैरतमंद है तो ये सोचे कि जो गंदी तस्वीरें वो देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, वो औरत भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की खाला है, किसी की फूफी है। दूसरों की इज्जतों को पामाल करेंगे तो ये पामाली आपके घर तक भी आएगी। तो बहरहाल ये कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस थे जो इस मामले में दिए गए। मौजू बहुत वसी है, लेकिन एक प्रोग्राम से ज़्यादा हमको इसको चलाना नहीं था, तो कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो भाई बहन इस गुनाह में मुलव्विस हैं उनको इससे बचने की तौफीक नसीब फरमाए। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि हमारे आमतौर पे इस किस्म की मौज़ूआत पर गुफ्तगू कम होती है या नहीं होती है, और लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मसलहत की वजह से कुछ चीज़ों को हया को साइड में रखते हुए कुछ चीज़ों पर गुफ्तगू करनी पड़ती है। खुद मैं भी बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए, लेकिन क्योंकि ज़रूरत है इस मौजू पर गुफ्तगू करने की और जो लोग ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं उनको इस बात का एहसास है, तो इसलिए मैंने बहुत ही अपने तौर पे जितनी मैंने कोशिश की कुछ निकात आप लोगों के सामने रख दी हैं।